سوسائٹی ہوگی وہ کیسا انصاف ہوگا کہ جو بندہ متنازع ہے اس کو ہیڈ بنا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, ایک بڑا واقعہ ہے جو وزیر آباد میں پیش آیا. تمام پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں, تو اس لیے اس کی صاف تحقیقات ہونی چاہیے. تمام انٹیلیجنس اداروں کو شامل کر کے اس کو بے نقاب اس چیز کو کرنا چاہیے کہ ایک گولی کتنے بچے دیتی ہے. ایک گولی کا پتہ چلے کہ 2 مہینے کے بعد کسی کی شلوار سے 4 گولیاں نکل رہی ہیں, کسی کی جیب سے 10 گولیاں نکل رہی ہیں. یہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایسی گولیاں ایجاد ہو گئی ہیں, یہ صرف پاکستان میں ہیں کہ ایک گولی اتنے بچے دے دیتی ہے, یہ پتہ چلنا چاہیے. یہ فرما دیجیے گا کہ اگر واقعتاً عمران خان سنیا تحریر کرنے کے حوالے سے اعلان کر دیتے ہیں تو آئندہ کی نواز کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ آ چکا ہوں پہلے, یہ بندے کا پتر بنے, جوان بنے, ہمت کرے, آج اناؤنس کرے کہ ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان نہیں کرے گا. اس کو پتہ, یہ بلیک میل کرتا آیا ہے, یہ پچھلے 8-10 سالوں سے اداروں کو بلیک میل کرتا آ رہا ہے, اور آج بھی یہ آخری کارڈ اس کے پاس ہے. اگر یہ بھی چلا گیا تو کس سے بلیک میلنگ کرے گا اداروں کو, کس کارڈ کو کھیلے گا, اور پھر کس طرح گولیاں بچے دیں گی, اور کس طرح ہی اس پہ کور رہے گا. یہ ہو نہیں سکتا. اور جس سے اسمبلی توڑوانے کی بات کرتا ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے اتحادی جماعت سے, اور بھائی پنجاب میں اگر اتحادی جماعت سے مشاورت ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا میں تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, توڑو اسمبلی خیبر پختونخوا کی, وہاں تو کسی سے اتحادی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلے پنجاب کو 2 دن بعد توڑ لینا, آج اعلان کر دو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں توڑا نہیں توڑے گا. یہ میاں صاحب یہ بتائیں میاں صاحب, پرویز الہی سے مسلم کون رابطے میں ہے پنجاب اسمبلی کی تحریر کو رکوانے کے حوالے سے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز الہی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. میاں صاحب کس طرح کے رابطے میں ہیں آپ لوگوں نے؟ کوئی آفر دی ہوئی ہے کہ صرف رابطے میں ہے, کوئی آفر بھی ہے آپ کے پاس؟ چودھری پرویز الہی رہنے دیں, اور سب کے علم میں ہے کس طرح وہ رابطے رکھتے ہیں, وہ رابطے میں ہیں. میاں صاحب اگر اسمبلیاں فرض کرنے تحریر ہو بھی جاتی ہیں اور جس طرح سے مہنگائی اس سے, تو ایسے میں آپ لوگ مطلب الیکشن میں کس طرح سے جائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے؟ کوئی جواب دہ ہے کہ ان صوبوں میں مہنگائی کیوں ہے؟ کوئی جواب دہ ہے کہ ان صوبوں میں گورننس کی حالت کیا ہے؟ کوئی جواب دہ ہے کہ ان صوبوں میں کرپشن کتنی عام ہو گئی؟ کوئی جواب دہ ہے کہ کرائم کتنا بڑھ گیا؟ کوئی جواب دہ ہے کہ روزگار کیوں نہیں مل رہا؟ کوئی جواب دہ ہے کہ کسان رول رہا ہے؟ کوئی جواب دہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جواب دہ ہے ہسپتالوں کی حالت کیا ہے؟ کوئی جواب تو دے نا. صوبے 18ویں ترمیم کے بعد کتنے با اختیار ہیں؟ دیکھیں, نواز شریف واپس جنوری میں آ رہے ہیں, اور میں نے کہا تھا پچھلے دسمبر, جنوری 2022 میں 24 میں جنوری اس کے بعد ہی آتی ہے, دسمبر کے بعد, اور نواز شریف آ رہے ہیں, اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والے پچھلے دسمبر میں بھی, اور اس وقت کا پرائم منسٹر چیخو پکار کر رہا تھا اور سہولت کاروں سے مدد مانگ رہا تھا کہ کسی طور پر نواز شریف کو پاکستان نہ آنے دیا جائے. 24 تاریخ کو, 24 نومبر کو سہولت کاری پیچھے ختم ہوئی ہے, ایک باب ختم ہوا ہے, تو انشاءاللہ جنوری میں آپ نواز شریف کو پاکستان دیکھیں میاں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ فیض عام کے بات کر رہے ہیں, تو فیض عام آج کا سیاست میں انٹری لے رہے ہیں, تو نون لیگ ایکسیپٹ کرے گی انہیں اپنی جماعت میں لینے کے لیے؟ تو پھر تیار ہے نون لیگ؟ جو ہم کہتے تھے کہ سہولت کاری فیض عام کے فیض سے ہو رہی ہے, تو اس کا عملی مظاہرہ بھی آپ نے 2 دن پہلے دیکھ لیا. اس کے بعد کوئی جواب نہیں رہ نون لیگ جاتا. ہیں اس طوطے کو 72 سال بچے کو پال رہی ہیں, دونوں صوبوں کے وسائل یہ کھا رہا ہے, اور اپنا کوئی 2000 کے قریب جو پولیس والے اس کو تحفظ دے رہے ہیں, اس کی سیکورٹی پر مامور ہیں,
یہ تو اتنی لگژری لائف اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد اس کو ملے گی. اور پھر بات سیدھی سی ہے کہ یہ کہتا ہے الیکشن توڑے اسمبلیاں، اور جو اس کے پینڈنگ کیسز ہیں ان کے فیصلے آنے دیں. 1 ہفتے میں ہو سکتے ہیں ان کیسوں کے فیصلے، اگلے دن الیکشن کروا لیں. مگر اس کے کرتوت عوام کے سامنے آئے بغیر اربوں کھربوں روپیہ پاکستان کا جو خرچ ہوگا الیکشنوں پر، تو اگلے دن نئی بات آ جائے کہ الیکشن کو نہیں مانتے. اس لیے کہ اس کے کرتوت اب سامنے آ رہے ہیں. اور میں ایک بات بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ دیکھیں، جن لوگوں نے 2017 میں ایک پھلتا پھولتا پاکستان تباہ و برباد کر دیا، آج جس جگہ کھڑا ہے پاکستان، کیا 2017 میں اس پوزیشن میں تھا؟ اس کو اس پوزیشن میں لانے والے نواز شریف کو یہ اختیار نہیں ہے، مسلم لیگ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے والے لوگوں کو معاف کر سکیں. نواز شریف اپنے اوپر ہونے والے مظالم، مسلم لیگ کی قیادت پر ہونے والے مظالم کرنے والوں کو معاف کر سکتے ہیں، مگر ریاست کو تباہ کرنے والے، اور ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاستی ادارے، ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، اگر اس بربادی میں جو شامل ہیں ان کو اگر آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے تو یہ تباہی و بربادی کا سلسلہ جو 75 سال سے جاری ہے یہ نہیں رک سکتا. اگر اس کو روکنا ہے، قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے، تو پھر ان کو کٹہرے میں لانا پڑے گا. اور ان کو کٹہرے میں لائے بغیر جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نئے انتخابات سے پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا. پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہوگا جب فیض عام کو کٹہرے میں آپ لائیں گے، جب آپ 7-8 ماہ کی جو یہ حکومت ہے اس میں سہولت کاری دینے والوں کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں گے. اور یہ بتانا پڑے گا کہ 23 نومبر کی رات تک جو پاکستان میں ایک تقرری کے حوالے سے ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی تھی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک میں کوئی تقرری کے حوالے سے ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے؟ یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 24 نومبر کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد پولیٹیکل ادارے ہونا شروع ہوئے، ایکچول اس دن شروع ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کے پولیٹیکل ہونے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ بقول جسٹس شوکت صدیقی کے کہ 3 اداروں نے مل کر جو پاکستان کے اندر کھیل کھیلا تھا، 2017 کا پھلتا پھولتا پاکستان بریک کیا تھا اور اس حالت کو پہنچایا تھا، ان اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کٹہرے میں، تب جا کے پاکستان چل سکتا ہے. اچھا سر، RTS بٹھایا گیا، عمران خان کو لایا گیا، یہ نیریٹو ہے مسلم لیگ نون کا. کیا جنرل باجوہ ریٹائرڈ کو کٹہرے میں لائے گی مسلم لیگ نون؟ میاں صاحب بھی کہتے رہے کہ آپ جواب دیں اور آپ سے حساب لیا جائے گا. دیکھیں، میں بڑا کلیئر ہوں، کسی ایک بندے کا نام نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 3 ادارے جو جسٹس شوکت صدیقی بات کر گئے، ان 3 اداروں میں بیٹھے لوگ جو سہولت کاری کرتے رہے، جو عمران کا بت تراشتے رہے، اور جو عمران کو 4 سال پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے کے لیے سہولت کاری دیتے رہے، امبریلا اس کے اوپر رکھتے رہے، آج بھی اگر عمران خان کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ نہیں آئے گا، بھائی مجھے کوئی بتائے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے یہ کوئی بتائے کہ اعظم سواتی کا اگر کسی دوسرے صوبے میں FIR ہوتی ہیں، ایک واقعے کی 10-10 20-20 FIR ہو رہی ہیں، تو کیا جوید لطیف اور مریم اورنگزیب پہ نہیں ہو رہی؟ اور یہ نہیں کر رہا؟ خیبر پختونخوا میں ہمارے پہ FIR ہو رہی ہیں، پنجاب میں FIR ہو رہی ہیں.
آپ اس سے اندازہ کریں